السلام علیکم ناظرین، میں اقبال سیوانی، آپ دیکھ رہے ہیں ہوم ٹی وی اور ہوم ٹی وی کا پروگرام نیوز اینڈ ویوز لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہوں، اور یہی پروگرام آپ ہوم ٹی وی نیوز پر بھی ملاحظہ فرماتے ہیں۔ آپ کے علم میں ہے کہ گزشتہ کئی دہائیوں سے جو میڈیا میں سب سے زیادہ جس پروڈکٹ کو بیچ کر اور لوگوں نے ڈالرز کمائے ہیں اس کا نام پاکستان میں عمران خان ہے اور دنیا بھر میں ڈونالڈ ٹرمپ ہے۔ ڈونالڈ ٹرمپ اور عمران خان میں ایک مماثلت ہے کہ دونوں تلون مزاج ہیں، دونوں کی فطرت میں ایک خاص قسم کا عنصر ہے جس میں جلد بازی بھی ہے اور منتقم مزاجی بھی ہے۔ ڈونالڈ ٹرمپ کو بھی جو چیز پسند نہ آئے تو کوئی دقیقہ فروگزاشت نہیں کرتے اس پر اپنی رائے دینے سے اور اس کے خلاف آخری حد تک جانے سے۔ اور سیم یہی صورتحال جو ہے وہ عمران خان کے ساتھ رہی ہے کہ عمران خان نے ساری زندگی جن لوگوں کو برا سمجھا ان کو وہ برا ہی کہتے رہے، اگرچہ وہ ان کے محسن بھی رہے، ان سے انہوں نے پلاٹ بھی حاصل کیا، ان سے انہوں نے عطیہ بھی حاصل کیا شوکت خانم بنانے کے لیے، لیکن اس کے باوجود ساری زندگی شریف فیملی کو انہوں نے اپنے نشانے پر رکھا اور ہمیشہ ان کے ساتھ وہ سلوک روا رکھا جو ایک عام آدمی تصور نہیں کر سکتا کہ کیا کسی مہذب دنیا میں یا کسی ایسے منصب پر جو بہت ہی اعلیٰ اور عرفہ منصب ہو کسی بھی ملک کا، وہاں بیٹھا ہوا ایک شخص جو ہے وہ گلی محلے کے ایک بڑک باز کی طرح سے بڑی بڑی باتیں کرتا ہو اور بڑے بڑے دعوے کرتا ہو اور بڑی بڑی جو ہے ہانکتا ہو۔ تو یہی صورتحال عمران خان نے اپنی سیاست کا چلن بنایا اور انہوں نے ساری زندگی چور ڈاکو چور ڈاکو چور ڈاکو کی گردان کر کے اپنے آپ کو سیاست میں پرومیننٹ کیا اور ان اخلاقی اقدار کا بھی کبھی خیال نہیں کیا جن کو عام حالات میں ہر ایک نارمل آدمی، ایک متوسط درجے کا آدمی، ایک مہذب معاشرے میں رہنے والا آدمی ہمیشہ قبول بھی کرتا ہے اور اس رویے کا اظہار بھی کرتا ہے۔ مگر عمران خان کے ہاں یہ لچک آپ کو کہیں نظر نہیں آئی۔ کلثوم نواز جو بستر مرگ پر تھیں تو عمران خان ان پر قہقہے لگاتے تھے، اور جب وہ مر گئیں تو آج تک عمران خان کو یہ توفیق نہیں ہوئی کہ وہ شریف فیملی کے ساتھ اور بالخصوص نواز شریف کے ساتھ اظہار تعزیت کریں جو کہ ہماری روایات کا حصہ رہا ہے۔ اسی طرح سے جب نواز شریف بیمار ہوئے تو ان کا مذاق اڑاتے رہے اور ہنس ہنس کر ٹھٹھے لگا لگا کر ان کے پلیٹلیٹس کے کم ہونے کا کابینہ میں بیان کرتے رہے اور بڑی مجبوری میں اسٹیبلشمنٹ کی مرضی سے انہیں لندن جانے کی اجازت دی۔ اب یہی عمران خان ہیں جو آج کل اسی صورتحال سے دوچار ہو گئے ہیں۔ اب وہ جیل میں بھی ہیں اور بیماری کا ڈنڈورا بھی پیٹتے ہیں، اور ان کے جو ڈنڈورچی ہیں، ان کے جو وہ لوگ ہیں جو ان کے نام پر ڈالرز کماتے ہیں، کبھی وہ انہیں زندہ کو ہی مار دیتے ہیں، کبھی وہ ان کے بارے میں جو ہے ایسی تشویشناک خبریں پھیلاتے ہیں کہ عمران خان آخری سانسوں پر ہے، عمران خان زندگی آخری لمحات میں ہے، اور اس کے نام پر لاکھوں ڈالر بٹورتے ہیں۔ مگر اب سپریم کورٹ کے اس حکم کے بعد کہ عمران خان کو شفا ہاسپٹل لے جایا جائے تو شفا ہاسپٹل کے راستے میں عمران خان کے کارکنوں اور لوگوں نے ایک ایسا مجمع وہاں جمع کر دیا کہ وہاں ایک لا اینڈ آرڈر کی سچویشن پیدا ہونے کا خدشہ پیدا ہو گیا، اور عمران خان کو شفا ہاسپٹل لے جاتے پھر پیمز ہاسپٹل لے جایا گیا، اور شفا ہاسپٹل کے جو ڈاکٹرز تھے ان کو پیمز میں بلا لیا گیا۔ اس سارے قصے کا ایک اور پہلو یہ ہے کہ اس بار
جو ڈاکٹرز کا پینل تشکیل دیا گیا اس میں عمران خان کی بہن ڈاکٹر عظمیٰ اور عمران خان کے ذاتی معالج ڈاکٹر فیصل سلطان انہیں بھی شامل کیا گیا، اور ان کی نگرانی میں پیمز میں ان کے تمام تر جو ہے ٹیسٹ یا معائنہ یا جو بھی دیگر پروسیجر آف ٹریٹمنٹ تھا وہ کنڈکٹ کیا گیا۔ اور اس سے ایک روز پہلے عمران خان کی ایک بہن ان سے مل کر آئیں تو وہ خوشی سے نہال ہو رہی تھی، اور پھر جب یہ میڈیکل ٹریٹمنٹ کنڈکٹ کیا گیا پیمز ہاسپٹل میں تو ڈاکٹر عظمیٰ نے کہا کہ وہ بالکل فٹ اور صحت مند ہیں، اور ڈاکٹرز نے اس بات پر بھی اتفاق کیا کہ انہیں کسی ہاسپٹلائزیشن کی ضرورت نہیں ہے۔ گویا یہ ایک باب جو ہے وہ بند ہوا کہ عمران خان آخری سانسیں لے رہے ہیں، عمران خان کی طبیعت اینڈ پر ہے، عمران خان جو ہے وہ کسی سے یعنی بات چیت کرنے کے پوزیشن میں نہیں ہے، اور وہ یہ سب باتیں جو آج تک بکتی رہی تھیں یا کل تک بکتی رہی تھیں وہ سب کی سب جو ہے دم توڑ گئیں۔ اب اس پہلو کو ذرا غور کیجئے کہ جو عمران خان کی بہنیں ہیں یہ گزشتہ کئی ماہ سے ایک ہی واویلا مچا رہی ہیں، عمران خان بیمار ہے، عمران خان کی طبیعت بہت خراب ہے، عمران خان کو پراپر دوائی نہیں دی جا رہی ہے، عمران خان کے ساتھ یہ ہو رہا ہے، عمران خان کے ساتھ وہ ہو رہا ہے۔ تو اس میڈیکل چیک اپ کے بعد جس میں ان کی اپنی بہن اور ان کا اپنا ذاتی معالج شامل تھا، انہوں نے اسے نہ صرف فٹ قرار دے دیا بلکہ وہ صحت مند ہیں بھی، اور انہوں نے اچھی طرح اپنے جو ڈاکٹر ہیں اور اپنی جو بہن ہے ان سے بھی بات چیت کی، اور جو باقی ڈاکٹرز ہیں ان سے بھی اچھی طرح سے گفتگو کی، اور ان میں کہیں کوئی ایسی چیز موجود نہیں تھی جسے ہم بیماری کے زمرے میں لے کر لا سکتے ہوں۔ اب رہ جاتی ہے بات یہ کہ بلڈ پریشر یا ڈپریشن یا شوگر یا ہارٹ سے متعلق مسائل پاکستان میں کس آدمی کے پاس نہیں ہے؟ جو شخص ایک عام شخص بھی اگر اس ملک میں رہ رہا ہے تو اس کا ڈپریشن لیول آپ اگر چیک کریں تو اس لحاظ سے تو دیکھا جائے تو پورا ملک جو ہے وہ مریض ہے، اس لیے کہ مہنگائی نے ہر آدمی کو ڈپریس کیا ہوا ہے۔ تو مہنگائی نے ہر آدمی کو ڈپریس کیا ہوا ہے۔ ملک کی جو ماحول ہے، جس طرح سے اسٹریٹ کرائمز ہو رہے ہیں، جس طرح سے ڈکیتی کی وارداتیں ہو رہی ہیں، جس طرح سے ایک افراتفری کا عالم ہے، جس طرح سے ایکسیڈنٹس ہوتے ہیں، ان سب کے نتیجے میں لوگوں کا بلڈ پریشر بھی بڑھا رہتا ہے۔ کھانے پینے کی اشیاء جس طرح کی مل رہی ہوتی ہیں اس سے بھی مختلف قسم کے عارضے ہر ایک کو کوئی نہ کوئی لاحق ہے۔ تو پھر 25 کروڑ آدمی جو ہیں وہ عدالت کا دروازہ کھٹکھٹائیں اور 25 کروڑ آدمیوں کو الشفا ہاسپٹل پہنچایا جائے، تو کیا یہ ممکن ہے؟ میرے خیال میں یہ ممکن نہیں ہے۔ بہرحال عمران خان کے ساتھ ان کی بہن نے دوستی کی یا حق کا ساتھ دیا، یہ تو وہی بہتر جانتی ہیں کہ ڈاکٹر عظمیٰ نے جب انہیں حشاش بشاش اور صحت مند قرار دے دیا تو وہ جو بہنیں ہر منگل کی منگل جو ہے اڈیالہ کے سامنے ڈیرا جماتی تھیں اور یہی ایک واویلا مچاتی تھیں کہ وہ بیمار، وہ بیمار، وہ بیمار، وہ بیمار، وہ بیماری کہاں گئی؟ اب رہا معاملہ یہ کہ ان کی لوگوں کے ساتھ سوشلائزیشن ہونی چاہیے، ان کی لوگوں کے ساتھ ملاقاتیں ہونی چاہیے، ان کی لوگوں کے ساتھ جو ہے وہ گپ شپ کا ماحول ہونا چاہیے، اور انہیں ایک ایسی آزادی میسر ہو جیسے وہ اپنے گھر میں یا اپنے
اوطاق میں اپنے ڈرائنگ روم میں یا اپنی بیٹھک میں ہیں تو پھر جیل کیا ہوتی ہے؟ جیل کا تو مطلب ہی یہی ہوتا ہے. اور جیل میں اگر ایک سزا یافتہ ملزم ہے، اور اب اسے ملزم کہنا بھی جائز نہیں ہے اس لیے کہ جب سزا ہو گئی تو پھر وہ مجرم ہو گیا. تو اگر ایک سزا یافتہ مجرم ہے تو اس کو وہ سزا تو کاٹنی ہی ہوگی، اور اگر کاٹنی ہے تو جو جیل کے قوانین ہیں، جو جیل کا قانون ہے، جو جیل کے مینول ہے، جو ان کا ہدایت نامہ ہے یا جو اس کا طریق ہے، اس ساری چیزوں کو بھی فالو کرنا ہوگا نا. تو اس پر یہ ضروری تو نہیں کہ ایک وزیر اعظم کو آپ جو ہے اس کا اے سی نکالنے کی باتیں کرتے ہیں واشنگٹن میں کھڑے ہو کر، جب آپ خود وزیر اعظم ہوتے ہیں. ایک وزیر اعظم کا آپ جو ہے وہ گھر سے کھانا بند کر دیتے ہیں. ایک وزیر اعظم جو اب وزیر اعظم ہیں، وہ اس وقت وزیر اعلیٰ پنجاب رہ چکے ہیں، شہباز شریف، ان کو آپ ننگے فرش پہ سلاتے ہیں. آپ شاہد خاقان عباسی جو ایک وزیر اعظم تھا، اسے آپ زمین پر ننگے فرش پر، ٹھنڈے فرش پر سلاتے ہیں. ایک سیاستدان، سینئر سیاستدان خواجہ آصف کو آپ ننگے فرش پہ سلاتے ہیں. اور اپنے دور اقتدار میں آپ مریم نواز کو ان فیسلٹیز سے محروم کرتے ہیں، اور اچانک وہ اپنے والد سے ملاقات کے لیے جاتی ہیں تو انہیں آپ وہیں سے اریسٹ کر لیتے ہیں. اور وزیر اعظم ہونے کے ناطے جب آپ کے پاس اقتدار ہوتا ہے تو آپ جو ہے نواز شریف کی بیوی کے انتقال کی خبر جو ہے وہ بھی اسے جیل میں دیتے ہیں. تو یہ مکافات عمل ہے، اس پر رونا اور پچھتانا یہ دونوں آپ کا حق ہے. مگر آپ اس حقیقت سے انکار نہیں کر سکتے کہ جو کچھ آپ بوتے ہیں وہی آپ کو کاٹنا پڑتا ہے. اگر آپ نے گندم بوئی ہے تو اس میں سے باجرہ نہیں اگے گا. اگر آپ نے لوگوں کے ساتھ برا سلوک کیا ہے تو قدرت آپ کے ساتھ برا سلوک کر رہی ہے. تو اس پر ندامت کی ضرورت ہے، اس پر توبہ و استغفار کی ضرورت ہے، نہ کہ لانگ مارچ اور احتجاج کی. دیکھتے رہیے ہوم ٹی وی، اور ہوم ٹی وی کو لائک، سبسکرائب اور شیئر کرنا نہ بھولیے گا، اور پروگرام پر اپنی رائے کا اظہار ضرور کیجیے گا.